Mr. Hasib Siddiqui Sahab, you are chairman of Deoband Nagar Palika. I am Mumtaz Alam Frahi from 2circuits.net. Today I visited your Deoband city. In fact, it is very clean and very managed. Could you tell us how, as chairman, you are managing to keep the city clean and neat? دیکھیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے چیئرمین کی کہ چیئرمین کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ شہر کی خدمت کرے، اور اسی جذبے سے میں چیئرمین کا الیکشن لڑنا نہیں چاہتا، قطعی نہیں چاہتا، اور میں چھوڑ کر چلا بھی گیا تھا الیکشن عمرے کے لیے 1 مہینہ ہو گیا۔ جب الیکشن میں 8 دن باقی رہ گئے تو لوگوں نے بہت زیادہ مجھ پہ دباؤ دیا کہ چنانچہ میں نے الیکشن میں کھڑا ہوا، لڑا، جیت گیا، لیکن میری اس میں ذمہ داری بڑھ گئی کہ مجھے شہر کی، یہ میرا اپنا شہر ہے، اگر مجھے قدرت نے، اوپر والے نے ایک موقع دیا ہے کہ میں اپنی شہر کی خدمت کر سکوں، اس کو ٹھیک کر سکوں، تو اس سے بہتر کوئی موقع اور ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے اپنے شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پلاننگ بنائی، اور پلاننگ یہ تھی کہ جو بیسک نیڈس ہیں عوام کی، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سڑکیں تو روز جو بھی چیئرمین آئے گا بنائے گا، نالیوں کی مرمت بھی کرے گا، لیکن بیسک نیڈ کیا ہے؟ صفائی، اور دوسری نیڈ ہے پانی، اور تیسرا کام جو ہے وہ ہے بجلی کا۔ وہ ہمارے استر کا، لیول کا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیوبند کو زیادہ سے زیادہ بجلی ملے۔ لکھا پڑھی بھی کرتے ہیں، دیوبند کو یہ واسطہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہاں فارنرس آتے ہیں بہت ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے، ہمارا دیوبند کا بجلی کا نظام اور جگہوں میں۔ تو میں نے یہ پلاننگ کی کہ شہر کے اندر پانی کے لیے مجھے ٹیوب ویل لگانے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے 4 سالہ دور مجھے ہو رہا ہے، 5واں سال شروع ہو جائے گا نومبر میں، 4 سال میں 4 نئے ٹیوب ویل دیے، اور سن 1985 سے لے کر 2008 تک، جب میں چیئرمین بنا 6 تک، صرف 5 ٹیوب ویل تھے، اور جو میرے شہر کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ میں نے اس پر زور دیا کہ گلی گلی اور محلے محلے کے اندر پائپ لائن بچھوائی، اور ہر گھر میں پانی پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ٹائم پانی کا سپلائی دیا ہے، یہ نہیں کہ چند گھنٹے شروع ہو سکے، جتنا بھی زیادہ میکسیمم ہو سکتا ہے وہ کیا۔ دوسرے، میں نے یہاں پر شہر کی صفائی کے لیے ایک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ تھا کہ جو 3 ویلرس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کوڑا بھی اٹھاتے ہیں اور شہر سے دور لے جا کے ڈالتے ہیں۔ جو پہلے رکشا والے، رکشا سائیکل وہ کمی فاصلے سے جا کے ڈال دیتے ہیں، زیادہ کوڑا بھی نہیں اٹھاتے۔ 18 3 ویلرس میں نے شہر کے اندر اویلیبل کرا، 18 کے 18 جو ہے وہ پورے وارڈوں کے اندر صبح اور شام لفٹنگ کرتے ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کہیں 2-3 دن سے صفائی نہ ہو رہی ہو تو مجھے آپ اطلاع کریں۔ میں جس وقت چیئرمین بنا تو میں نے اپنے بورڈ سے یہ بات کہی کہ تم اپنے وارڈ کے اندر سب چیئرمین اپنے وارڈ کا وکاس کریو، اور مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ سنا جب انہوں نے لسٹ دی مجھے کہ ہمارے شہر محلے وارڈ کے اندر یہ ہونا، یہ ہونا، پھر میں ان سے نشان لگایا، پرائرٹی بتائیے کہ اس میں کیا کام پہلے کریں۔ انہوں نے پرائرٹی بتائی۔ چنانچہ پورے اس 4 سال کے اندر میرے ہاں 25 وارڈ ہے، 25 کے 25 وارڈوں کے اندر ڈیولپ کیا ہے۔ سڑکیں تو بے پناہ بنا دی چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر، لیکن پانی کا انتظام اور صفائی کے انتظام کے لیے میں نے یہ ویوستھا کی۔ اور ایک واقعہ عجیب سا آپ کو میں سناؤں کہ جب میں چیئرمین بنا تو صفائی کا عملہ جو ہے وہ میرے پاس آیا، اور اس نے اپنی ریکوائرمنٹس رکھی، شاید 1 ہفتہ ہوا ہوگا مجھے چارج لیے تھے، تو اس میں آخر میں ایک لائن تھی کہ اگر آپ نے ہماری ضرورتیں پوری نہیں کی تو ہم اسٹرائک پر چلے جائیں۔ میں نے اس پیپر کو واپس کر دیا، میں نے کہا بھائی اسٹرائک پر چلے جاؤ، میں جھیل جاؤں، لیکن اگر تم اسے کاٹ کے لاؤ گے تو بات کرو۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کاٹ لیا انہوں نے بیٹھ کے، میں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، صفائی نائٹ تھے، اور ان کے ساتھ ناشتہ کیا، بڑھیا اپنے گھر بٹھایا۔ میں نے کہا اب بتاؤ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے جی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ میں نے کیا ہوا کہ جی ایسا کہاں چیئرمین ملے گا جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اخلاق جو ہے، جو انسان، جو اسلام کا بیسک کنسیپٹ ہے، کہ اس کو آپ پیش کیجئے۔ لوہا آدمی مضبوط سے مضبوط بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو جیتا ہے۔ میں نے دیوبند کے اندر، عوام کے اندر یہ رجحان پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے بلا تکان میرے پاس آتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے آتے ہیں۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ چیئرمین ہماری بات سننے والا ہے، ہماری ضرورت کو رفع کرنے والا ہے۔ صدیقی صاحب، جس طرح آپ نے اپنے ایک یہاں کے رہنے والے ایک معمولی آرڈینری ریسیڈنٹ کو اپنے ساتھ بٹھا کر چائے پلایا، کیا یہی صورتحال دونوں کمیونٹی کے درمیان ہے، ہندو اور مسلمان کے درمیان؟ دونوں آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کیا یہاں ٹینشن زیادہ رہتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ مسئلہ نہیں۔ دیوبند کے اندر تو بہت اچھا ماحول ہے،
اور اس لمبے عرصے کے اندر میں نے کوئی اس طرح کا ماحول نہیں بننے دیا کہ جس سے گٹ بازی کرتا ہوں، اور ہمیشہ سلو صفائی کی بات کرتا ہوں. بھائی جھگڑا کے لیے نہ تو آج تک میں تھانے جاتا ہوں نہ جاؤں گا، یہ میں نے وعدہ کیا تھا سب لوگوں سے کہ بھائی مجھ سے تھانے کا کوئی کام مت لینا. تو میرے پاس فیصلے کے لیے آ گیا، اگر تمہاری سمجھ میں آئے گا تو میں اس کی میں رکھوں گا اور تمہاری بات سنوں. چنانچہ میرے ہاں اکثر جھگڑے آتے ہیں، گھریلو بھی ہوتے ہیں اور محلوں کے بھی ہوتے ہیں، برادری کے بھی ہوتے ہیں. میں الحمدللہ دونوں کی الگ الگ بات سننے کے بعد پھر اس میں سولوشن نکالتا ہوں کہ بھائی اس کا حل کیا ہے. ایک مجھے وہ نہ بتائیے گا، 3 باتیں بتائیے گا، یا یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے یا یہ. ان تینوں کے دوسری فرق سے بھی یہی مانگ کرتا ہوں، تو پھر ان میں ملا جلا کے ایک راستہ نکل آتا ہے. لیکن اکثر یہ نیوز آتی رہتی ہے کہ ہندو جو کٹر ہندو ہیں یا ہندوتوا گروپ جو ہیں اس میں سے کچھ گروپس وہ یہاں مظاہرے کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی ٹائر جلا کر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور خود دارالعلوم دیوبند کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، ان کو بین کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا ہے؟ ایسا ہے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ہر سماج میں رہیں گے، ہر وقت رہیں گے. ان سے آدمی کو خوف نہیں کرنا چاہیے. جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا وندے ماترم کا تو ایڈمنسٹریشن سے میں نے مطالبہ کیا کہ آپ اس کو دیکھیں. اس نے کہا صدیقی صاحب اس کو آپ ہلکا لے لیں، ہم اپنا ڈیل کر دیں گے. اگر آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کو گرمایا تو ان کو بی جے پی کا ٹکٹ مل جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے، یہ ہیرو بن جائیں گے. تو ہم نے اسے ہلکا لے لیا. ایک دن مظاہرہ ہوا، دوسرے تیسرے دن ختم ہو گیا ایشو. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وسعت ذہن کے ساتھ اگر ڈیل کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. ہم یہاں پر جس طریقے سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں آتے ہیں، ہمارے درمیان میں کوئی ایسی لائن نہیں کھینچی ہوئی جس سے ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے خلاف. ہمارے دیوبند میں فساد نہیں ہوتا ہے، جھگڑا نہیں ہوتا. اور اگر کسی وجہ سے تھوڑا بہت کوئی لڑ لیا تو 10 منٹ میں ہم اسے کنٹرول کر لیتے ہیں. سب لوگ دونوں کمیونٹی کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. بابری مسجد کا جو فیصلہ 30 ستمبر کو آیا ہے، اس کے بعد اس شہر میں شانتی بنی رہے، اس پر آپ نے کیا پہل؟ بالکل، اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے ایڈمنسٹریشن سے پورے سترک رہنے کے لیے میٹنگیں کی اور مجھے ذمہ دار بنایا گیا شہر کے لیے کہ بھائی مسلم کمیونٹی کو دیکھیں گے آپ. چنانچہ ہم نے اپنے مسلم نوجوانوں کے پیکٹ بنائے اور مسلم محلے کے اندر ان کو لگایا تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. 3 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک ہم لوگ بیٹھے رہے، سڑکوں میں بیٹھے رہے. ہم نے دارالعلوم کا یہ گیٹ جو تھا اس کو سنبھال رکھا تھا بہت لوگ ہمارے. تو اور اس میں گورنمنٹ کی بھی نیت یہ تھی کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. جب گورنمنٹ یہ طے کر لیتی ہے کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اور گورنمنٹ اگر یہ چاہتی ہے کچھ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس میں مطلب کوشش کی اور ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر جتنے مسلم تنظیمیں تھیں سب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے. یہ ایک اچھا مطلب میسج تھا. بحیثیت مسلمان، ناٹ ایز چیئرمین آف دیوبند نگر پالیکا، آپ نے فیصلے کو کیا کیا؟ دیکھیے فیصلہ جو ہے یہ اس کو آپ پولیٹیکل فیصلہ کیجیے. دیکھیے ہمارا جو مقدمہ تھا وہ ملکیت کا تھا نہ کہ تقسیم کا تھا. ہم نے تقسیم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا. ہم نے ملکیت کا کہا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے. آیا بابری مسجد کی ہے، رام جنم بھومی کی. لیکن حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی اس کو تقسیم کر دو. تو میرا اس میں کہنا سیدھا یہ ہے کہ ہمارا اگر آپ سوچ دیکھیں جو FIR ایک داروغہ نے درج کرائی تھی سن 89 سن کے اندر، اس میں تھا کہ رات کے 2-2:30 بجے کچھ لوگوں نے 60-70 آدمیوں نے لا کے مورتی گربھ گرہ کے نیچے جو گنبد تھا اس کے نیچے رکھ دی گئی. یہ FIR موجود ہے، اس کو کیا کرو گے آپ؟ کیا جواب ہے اس کا لیے آپ کے پاس؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ سیاسی فیصلہ ہے، یہ قانونی ضابطوں کے سامنے پیش نظر نہیں ہے. 3 باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمان چپ چاپ فیصلے کو قبول کر لیں، ایک یہ کہ مسلمان بات چیت کریں جو دوسری پارٹیاں ہیں ان سے، ایک مسلمان سپریم کورٹ کو کا دروازہ کھٹکھٹائے. آپ کس آپشن کو؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہاں پہ اگر آپ یہی پالیسی اڈاپٹ کی کیا کرو گے پھر آپ؟ دیکھیے اسلام نے ایک نظریہ پیش کیا اور نظریہ یہ ہے، یوں تو آپ مسجدیں ہندوستان کے اندر آپ پنجاب میں چلے جائیے، ہزاروں مسجدیں جس میں لوگ رہائش کیے ہوئے ہیں. کیا اس مسجدوں کا کوئی دوسرا حکم ہے؟ ان کا بھی یہی حکم ہے جو بابری مسجد ہے. یہ تو پولیٹیکل ایشو بن گیا، اس کو سڑک پر لیا ہے. ورنہ تو یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا. اگر ہمیں فکر کرنی ہے تو ان مسجدوں کو کریں
جن میں لوگ رہائش کیے ہوئے ہیں۔ برائی کو روکنے کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ طاقت سے روک، اگر طاقت نہ ہو ہاتھ سے روک، اگر اس میں وہ بھی ناکام ہے دل میں برا سمجھ۔ تو ہمارے اندر یہ طاقتیں نہیں ہیں کہ ہم قوت کے ساتھ کوئی چیز روکیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ صاحب جو فیصلہ ہوا ہے بابری مسجد کے سلسلے میں، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی ہے کہ جس سے مسلمانوں کے اندر کوئی ہیجان پیدا ہو۔ اب دیکھیے یہ ایشو ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے اور چلائیں گے، مقدمہ ہوگا، لیکن میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، اس کا ذہن میں یہ رکھیے گا کہ بھائی یہ جس طریقے سے زندہ ہے اس کو کوئی اور مزید کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ عزیز جی، بہت بہت شکریہ۔